कीजिए कि रिदाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिदा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा।
آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کی، دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا، تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، 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 عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، دیکھا جب قبر میں اس پر دانشی کو تو کھلا، دیکھا جب قبر میں اس پر دانشی کو تو کھلا، دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل سالک
جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سن 1435 سن ہجری کے مبارک مہینے رمضان المبارک کی 13ویں شب کی برکتیں الحمدللہ اپنی آب و تاب سے جاری و ساری ہیں۔ لوٹنے والے خزانے بھر بھر کر رحمتوں اور برکتوں کے اپنے دامن میں سمو رہے ہیں، اور نصیب جن کا چمک رہا ہے وہ خوب خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سامان کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی اس مبارک مہینے کی برکتیں اور رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی خوب خوب فعال کرے اور اپنی رضا کے کاموں میں لگائے۔ ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک سن 1435 سن ہجری کی 13ویں شب ہے۔ مدنی چینل دنیا کے اور بھی خطوں میں دیکھا جاتا ہے، آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی اور تاریخ ہو۔ بہرحال اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں میسر ہیں، اور رمضان المبارک میں مدنی چینل کی بہار پر مزید بہار آ جاتی ہے، اور مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل کا بہت ہی پرفیض سلسلہ ہے، علم دین کی برکتوں سے مالا مال اور حکمتوں سے بھرپور، امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی قبلہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ پیش کیے جانے والے سوالات کے بہت حکمت بھرے آسان جواب ہماری عقلوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو اب تو آپ کو بھی تیاریوں میں شیئر کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جلوہ فرما ہوں گے۔ ان کے بھی ہم جو انسٹرکشنز ہیں، ان کے جو مدنی پھول ہیں، مدنی پرلز ہیں، وزڈم سے بھرے ہوئے، حکمت سے بھرے ہوئے، وہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنانے کی ہم کوششیں کریں گے، اور ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ آپ کی خدمت میں آج کا انتخاب پیش کرتا ہوں، ملفوظات اعلی حضرت ہے، اور مدینۃ العلمیہ کا اس پر کام ہے، آسان کر کے ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق انہوں نے مشکل سوالات جگہ پر مقامات پر تسہیل کی ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، دعوت اسلامی کے دونوں ادارے ہیں، اور بہت انٹرسٹنگ ایکسرپٹ میں نے نکالا ہے، تو سنیے۔ برکت کا اس سے تعلق ہے، اور پوچھنے والا جو ہے اس نے جس بارگاہ میں پوچھا ہے وہ بہت ذہین، بہت زیادہ علم والی، حکیم، اور علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قلم محفوظ کر دیا تھا، اور جب یہ کسی چیز پر قلم اٹھاتے تھے تو گویا بس یعنی سکے جمع دے دیتے۔ یہاں اعلیٰ حضرت میرے، تو ان کا بتایا ہوا وظیفہ، ان کا بتایا ہوا طریقہ یہ کتنا پاورفل ہوگا، یہ سوچ کر، یہ ذہن میں بٹھا کر یہ سنیے گا۔ عرض، برکت رزق کی دعا حضور، کوئی دعا حضور ارشاد فرمائے، میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ یہ صدا بہت سنائی دیتی ہے اور دل سے نکلتی ہے، تو دل سے جواب سن لیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا جواب عطا فرمایا ہے، کہتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ اللہ، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر،
طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اب آگے کی سنیں، بہت مزیدار ہے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن گزرے تھے. کتنے؟ 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیں، حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو عدد پورا کیجیے، اور جس دن قبل نماز نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے. تو میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ سے کتنا پیارا اور مضبوط ورد و وظیفہ ہمیں الحمدللہ ملا ہے. تو دنیاوی معاملات میں پریشان ہونے، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہونے اور تھر تھر کانپنے اور کوئی سچکا نہ پڑھنے، سجھائی نہ دینے کے بجائے امیر اہل سنت کی آئیڈیل شخصیت، جو امیر اہل سنت جن سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آج ہمارے مدنی مذاکرے میں خصوصی طور پر جو التفات ہوئی ہے ہمارے مدنی چینل کی مجلس کی اور او بی وین اور انٹرنیٹ کے ذریعے جس میں ہم مدنی چینل کے جن علاقوں کو شیئر کر رہے ہیں، چلیں آئیے آپ کو بھی ان سے مطلع کر دیتے ہیں. بذریعہ او بی وین تو موسیٰ خیل ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ، یہ اسلام بھائی نظر تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، مرحبا. اور انٹرنیٹ کے ذریعے آج ہم منسلک ہیں خانپور پاک خورشیدی کابینہ. میرا خیال ہے پہلے انٹرنیٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں. انٹرنیٹ والے اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں برکتوں سے مالا مال کرے. آج الحمدللہ مدنی چینل کا آپ سے رابطہ ہے بذریعہ انٹرنیٹ، اور آپ بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت کر رہے ہیں. یوں تو اسلام بھائی الحمدللہ مدنی مذاکرے کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اس خصوصی التفات کے موقع پر آپ نے کیا خصوصی اہتمامات کیے ہیں، اہتمام کیے ہیں، ذرا ہم سے بھی تو شیئر کریں پلیز. الحمدللہ عز و جل، جیسے ہی مدنی مذاکرہ کے لیے ہمیں جدول ملا مجلس کی طرف سے، تو ہاتھوں ہاتھ ہم نے مدنی مشورہ کیا، ذمہ داران کو بلایا، اس میں تمام مجالس بنائی گئی، ان کو ہر ایک کو ان کی جاب رسپانسبلٹی بتائی گئی کہ کون سا کام کس اسلامی بھائی نے کرنا ہے. سارے الحمدللہ انتظامات کے حوالے سے، جنریٹر کی ترکیب، لائٹنگ، یعنی جتنے بھی اس کی سب کیٹیگریز تھیں انتظامات کے حوالے سے، ان سب کی رسپانسبلٹی ازائن کی گئی اسلامی بھائیوں کو. تیاری کے طریقہ جو مدنی پھول مدنی مرکز کے طے شدہ تھے ان کی روشنی میں کہ تیاری کیسے کرنی ہے، درس کی ترکیب، گاؤں گاؤں گلی گلی جا کے یا وہ درس کی ترکیب، نیکی کی دعوت، الحمدللہ اس میں ہمارے ٹھیک ٹھاک دھوم مچائی ہے. آپ کی انداز سے تو یہ ہم گیس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا جو منتخب شدہ جو اسپاٹ ہے، سائٹ ہے، یہ انشاءاللہ کھچا کھچ بھر جائے گی انشاءاللہ. مدنی قافلے کی ریل پیل ہوگی الحمدللہ. مجلی ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی الحمدللہ ایم سی آر میں موجود ہیں. کچھ انسٹرکشنز اسلامی بھائیوں کو عطا فرما رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی شیئر کر لیجئے، اور مدنی چینل دیکھیے کیا کیا شیئر کرتا ہے الحمدللہ. یہ بزرگ ہیں ہمارے، اس طرح سے تربیت و نصیحت کا سلسلہ پردے پر بھی اور پسے پردہ بھی الحمدللہ جاری رہتا ہے. قافلوں کے حوالے سے کیا آپ کی پروگریس ہے، یہ بھی ذرا مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کر لیجئے. پھر ہم جو ہے موسیٰ خیل ضلع میاں والی کے اسلامی بھائی سے بھی رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل، ہمارے مدنی قافلہ کے جو رکن کابینہ ہیں وہ بھی 30 دن کے اعتکاف میں ہیں ماشاءاللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وغیرہ دے رہے ہیں. الحمدللہ چاند رات کو بے شمار مدنی قافلے ہمارے سفر کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس روزہ اعتکاف کے لیے بھرپور تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. مرحباً مرحباً. میاں والے اسلامی بھائی کی کہ ہاں کیا غلغلہ ہے مدنی مذاکرے کا اور مدنی قافلوں کا؟ موسیٰ خیل حافظ عثمان.
قافلوں کا بھی بھرپور تیاریاں ہیں انشاءاللہ، چاند رات کے قافلے، اور اعتکاف کے حوالے سے بھی الحمدللہ اس سال ہمارے پچھلے سالوں سے الحمدللہ کم و بیش 50% ہمارا اضافہ ہوا ہے۔ او ماشاءاللہ۔ حافظ عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں اور الحمدللہ۔ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب یہ کہ مدنی عطیات میں پھر کتنی فیصد اضافہ جزاک کر اللہ رہے صاحب۔ دینا ہے؟ اب مدینہ مدینہ۔ صاحب مدنی احتیاط میں بھی انشاءاللہ 100% سے زیادہ، انشاءاللہ 126% اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہاں تھا؟ خانپور۔ جی آج صاحب الحمدللہ اس کے مدنی احتیاط کے بستوں کی بھرپور کوشش اللہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی تربیت کے صدقے الحمدللہ بازاروں میں، مختلف اہل محبت کی دکانوں پر، مساجد میں، جمعہ کی نمازوں میں اور بڑی مساجد میں روزانہ کے بستوں کی ترکیبیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ اصل میں حافظ صاحب اسلامی بھائی اور اس ہم کے سے ساتھ ساتھ محبت کرنے افطار والے اجتماعات کے سلسلہ بھی اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنا قریب سے قریب تر آدمی کو سہولت ہو نا، وہیں آ کر وہ چیز وہ ڈیلیور کر دیتا ہے۔ اب مسجد بھی 4 قدم دور ہوتی ہے تو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے، تو چندہ دینے کے لیے کون اتنا چل کر آئے گا؟ ویسے پیسہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ تو ہم جتنی زیادہ ہمارے مدنی احتیاط کرنے والوں کی اپروچ ہوگی نا، اور دینے والوں کے لیے جیسے ایزی اپروچ ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اب ہر چیز گیٹ پر اویلیبل ہے، لوگ دروازہ بجا کر ہر چیز دے رہے ہیں، نیٹ پر بیٹھے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو اب لوگ چاہتے بھی شاید یہ ہوں گے ایک تعداد ہے دنیا بھر کی کہ یار ہمارا گھر بیٹھے بیٹھے چندہ ہو جائے، تو وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے چندہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت دور ہے، عام آدمی مطلب کہ وہ اتنا وہ اب رہا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں مدنی عطیہ جمع کرنے والوں کو زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ وہ ان کے لیے دینے والوں کے لیے ایزی اپروچ ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے یار، پھر چلتے پھرتے آدمی بعض اوقات کیا بستہ نظر آئے نا تو چلتے پھرتے آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے کہ یار چلو یار دے دو، ہوتا ہے ایسا بعض اوقات کہ یار چلو یہ دے دو، چلو یہ دے دو۔ پھر آئی صاحب یہ بھی ہے نا کہ 195 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ایک شعبہ بھی 95 سے زیادہ، 100 نہیں، صحیح سوری 95 سے زائد شعبہ جات ہیں، پھر اتنے زیادہ جب پچھلے سالوں سے الحمدللہ کافی تعداد عطیات جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، رسید بکیں تقسیم ہو چکے ہیں کافی ذمہ داران میں الحمدللہ۔ اور میں ایسا اس ڈائمنشن میں بھی توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کی کہ شعبہ جات بھی بڑھ رہے ہیں، پھر شعبہ جات کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا والیوم بھی بہت ڈراسٹکلی بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کے ذمے اتنے سارے کام ہوں، اتنا بڑی یعنی ایریا ہو، اسکوپ ہو، تو ان تمام کاموں میں امت کی خدمت کرنے کے لیے، خیر خواہی کرنے کے لیے جتنا مطلب ہمیں ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کئی گنا زیادہ ایفرٹ اور بھی زیادہ کرنی پڑے گی، اور عطیات جمع کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھنی چاہیے، عطیات دینے والوں کی بھی تعداد بڑھنی چاہیے، اور پچھلے سال سے زیادہ عطیات دینے بھی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور ترقی ہوگی۔ آپ دونوں اسلامی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، موسیٰ خیل ضلع میاں والی اور خانپور، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کی، مدنی التجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو سیرت مبارکہ کی اچھا مدنی پھول لینا چاہتے ہیں۔ آج ہم 2 سیگمنٹ کو ایک ساتھ ملائیں گے، کتاب کا تعارف جی جی، اور شخصیت کا تذکرہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس کتاب جو مجھے فیل ہو رہا ہے اس سے آپ کو ایک مخصوص عقیدت بھی ہے اس شخصیت سے۔ الحمدللہ مجھے اللہ کی رحمت سے ان سے محبت ہے، الحمدللہ، اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، اور میری مراد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرا تو دل نہیں تھا کہ آپ ابھی ڈسکلوز کرتے، لیکن چلیں آپ نے کر دیا، اور مجھے یہ یاد ہے آپ نے ان کی سوانح عمری پڑھنے کا ذمہ داران کو بھی اس طرح سے مدنی پھول عطا فرمایا صرف تھا۔ ذمہ داران کو نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں ایک والد کیسے تھے یہ بھی لکھا ہے، پھر اس میں جو ان کے شہزادوں کا اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ ہے نا، جی جی، مجھے واقعہ بڑا ایک پیارا واقعہ ہے یہ، جی، کیونکہ آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب سونے کا وقت نہیں ملتا تھا تو کچھ دیر کے لیے دوپہر کے بعد
قیلولہ کے لیے آپ لیٹے. اتنے میں آپ کے شہزادے حاضر ہوئے تو خادم نے کہا کہ حضرت ابھی لیٹے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آرام نہیں کیا تھا. تو وہ اندر چلے گئے شہزادے, اور والد صاحب سے کہا کہ ابا جان, یہ امت پریشان ہے اور لوگوں کے تکلیفیں ہیں. تو ارشاد فرمایا بیٹا ابھی کچھ دیر کے لیے لیٹا ہوں, آرام نہیں کیا تھا میں نے, تو میں اٹھ کر, تو کیا آپ اٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ اٹھ کر آپ کر لیں گے؟ یوں کر کے نیکی کی دعوت دینے لگے شہزادے. تو آپ اشکبار ہو گئے اور فرمایا, اور اپنے بیٹے کو دعا سے نوازا, اور پھر وہی جو خیر خواہی امت کا جذبہ تھا اس میں مصروف ہو گئے آپ. تو یوں ایک بیٹے کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. پھر جو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی جن کا نام فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے کہ ان کا جو کردار تھا اپنے شوہر کے ساتھ اور جو قربانیاں دی انہوں نے بھی, تو وہ بھی ایک تھا کہ ایک بڑے گھرانے کی تھی یہ بھی. اور سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے مطلب کہ ایک بڑے گھرانے کھاتے پیتے, اور خود ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ایسی تھی. ہاں مطلب نارمل نہیں تھے بالکل, ایک اپ ٹو ڈیٹ ٹائپ کے جو ہوتا ہے نا وہ تھے. تو ان کی زندگی کا جو ایک چینج ہے, کنورٹ ہونا ہے, اور کنورٹ ہونے کے بعد پھر جو کچھ ان کی طبیعتوں میں آنا ہے وہ, تو اب یہ عوام ہو گئی, عوام الناس کے. ایک بیوی کے لیے رول ماڈل اس میں موجود ہے, ایک بیٹے کے لیے رول ماڈل موجود ہے, ایک باپ کا رول ماڈل اس کے اندر موجود ہے, پھر ایک نگران اور ایک آقا کا اپنے ماتحت و غلاموں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے, یہ رول ماڈل اس میں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں جو بہت بنیادی چیز ہے جو زیادہ اس میں ہائی لائٹ ہے اور ان کی زندگی کا حصہ ہے کہ 30 ماہ کی قلیل مدت میں یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن لے کر آئے, جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں نا. انقلاب, یہ انقلاب لانے والوں کے لیے ان کی زندگی بہت زیادہ رول ماڈل ہے. جو لیڈنگ پر آتے ہیں ان کے لیے ان کی زندگی بہت رول ماڈل ہے, میرے لیے بھی رول ماڈل ہے, آپ کے لیے بھی رول ماڈل ہے, ہر ایک کے لیے ان کی زندگی بڑی نمونہ عمل ہے. کہ ہر آدمی اپنے گھر میں تو کم از کم اپنے خاندان کا لیڈر وہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر میں انقلاب لانا چاہتا ہے. جو اپنے گھر میں انقلاب لانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے, جس کو ہم اپنی دعوت اسلامی میں مدنی انقلاب کہتے ہیں. تو اب یہ مطلب کہ اس طرح ان کی جو سیرت مبارکہ ہے نا وہ اس حوالے سے بہت عمدہ ہے. پھر ان کی ایک اور کوالٹی یہ سامنے آئی, خصوصیت, کہ یہ جب خلافت پر آئے تو سب سے بنیادی جو تبدیلی, ایک تو انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کی, بہت بنیادی تبدیلی ہمیشہ اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے بیسیکلی. جو اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا وہ کہیں بھی نہیں لا سکتا. وہ ہے نا جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی, کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو, جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے. تو سب سے پہلی جو چینجز تھی ان کے اپنے اندر تھی. پھر ایک چینجز گھر کے اندر تھی. سہلہ نامی ایک گاؤں جو ان کو بیت المال سے ملا تھا خلافت سے پہلے, خلافت پہ آنے کے بعد انہوں نے وہ گاؤں بیت المال میں جمع کروا دیا, پورے کا پورا گاؤں. ان کے بہت بڑی ایک اسامی ہوتی ہے, پراپرٹی ہوتی ہے, بیت المال میں جمع کروا دیا. اپنے گھر کا بہت سارا اثاثہ سامان بیت المال میں جمع کروانا. اور ان کی جو آمدنی تھی یہ ہزاروں کی تھی, اور جب ان کا آخری وقت تھا تو اس وقت ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ان کی آمدنی 400 تک رہ گئی تھی, اور اگر یہ مزید رہتے تو شاید اس سے بھی کم ہو جاتی. ان کے پاس آخری عمر میں تو جیسے جو عیادت کے لیے آتے تو وہ گھر میں کہتے کہ ان کے کپڑے دھو کیوں نہیں دیتے, تو کیسے دو, امیر المومنین کے پاس لباس ہی ہے. تو یہ ان کی جو کیفیت تھی اور جو ایک انداز تھا زندگی کا, سب سے پہلے یہ اپنی ذات, اپنی اولاد, اور پھر اپنا گھر. اس کے بعد آئیں باہر. تو جب یہ خلافت پر آئے اور جب امور خلافت کے جو میٹر آئے تو اس میں بہت بیسک چینجز جو میں اپنے دیکھا, ہر آدمی کی ایک آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میری ایک اپنی آبزرویشنس ہیں. میری اپنی آبزرویشنز یہ ہیں کہ ان کی چینجز کی جو بہت
بہت اہم چیز جو تھی نا وہ تھی اپنے ساتھ مشیروں کا تعین. میرا اپنا اوپینین ہے. جی جی جی. ایون کہ ان کا جو سیکیورٹی آفیسر تھا, سیکیورٹی اس وقت بھی تھی, اچھا ماشاءاللہ, سیکیورٹی اس وقت بھی تھی, اور باقاعدہ حفاظتی امور کے جیسے معاملات تھے. جی جی جی. تو کیونکہ دیکھیں نا اپنے ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے نہیں, اور پھر پاسٹ ہے نا. جی جی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. صحیح. مطلب پہلے خلیفہ جو ہیں ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح. یوں جیسے شہادت جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہوئے. اس کے بعد ایک تاریخ کے بعض ایسے واقعات ہیں جسے چندہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے, نہ ہی اسے عوام میں لانے کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بعض مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. تو پھر معرکہ کربلا ہوا تھا. یہ ان کی خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے. معرکہ کربلا ہوا تھا. خود یہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. یزید کی تعریف کرنے والے کو تو انہوں نے مطلب ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس وہ مطلب سزا دی تھی. تو یہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے. تو یہ ایک ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ یہ اسلام کی پہلے مجدد ہیں. اللہ اکبر. اب اسلام کے پہلے مجدد کی سوچ یہ ہے کہ یزید قابل تعریف نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو جو اس دور میں یزید کو قابل تعریف یا یزید کے متعلق پلس بات کرے, ڈیفینیٹلی کہ وہ ہمارے بزرگوں اور اکابرین کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. یہ میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں. جی جی, بہت پیارا, بہت ٹھیک ہے. یہ پہلی صدی کے مجدد ہے. ان کے مجدد ہونے پر اتفاق ہے, کون منع کرے گا مجدد ہونے پر. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. بس ان کی کاٹ والی مدینہ. یزید پلید ہے. ٹھیک. اور اس کی کون تعریف کرے گا. تو یہ سارے سرکمسٹنسز, ویسے بھی ایک پرسنالٹی تھی تو ایک سیکیورٹی میٹر تو ہوتا تھا. جی جی. تو انہوں نے جو اپنے سیکیورٹی جو آفیسر تھے نا اس کو بھی چینج کیا. کہ اس نے کسی وقت, کیونکہ یہ پہلے سے دیکھ رہے تھے جو آپ سے پہلے جو خلافت پہ تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ سیکیورٹی جو اس نے اپنے بڑوں کے لیے خلاف شرع کام کیا تھا. تو یہ اس کو چیک کر چکے تھے. انہوں نے پہلے ان کو فارغ کیا, اور جس کو اپنا سیکیورٹی آفیسر بنایا اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ایک خوف جن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ خوف خدا والا ہے. اچھا, اب جو دو اور تھے مزید, اور جو آپ نے مشیر بنا, ان کے لیے بھی یہی تاکید تھی کہ مجھے مطلب کہ درست کام پر رہنمائی کرو, اور جب میں کوئی غلط کام کروں, خلاف شرع کام کروں, تو تم لوگ میری پکڑ کرنا. اب یہ جو چیزیں تھی نا, پھر جو انہوں نے اپنے گورنر بنائے, اپنے جو عمرہ بنائے, جو انہوں نے اتھارٹیز بنائی, ان کی جو دیکھ ریکھ, ان کے بارے پوچھ گچھ, کسی کو جیسے کہتے ہیں ہلنے نہیں دے رہے تھے. اور اس طرح کا جو یہ پورا نظام لے کر آئے, پھر جو وہ کیا کہتے ہیں عوامی جو کام ہوتے ہیں عامہ کر کے, سوشل ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں, اور اس کو کوئی مطلب نام بھی ہے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا, رفاع عامہ کے کام میں ان کی بڑی مطلب کہ کوالٹی تھی. انہوں نے رفاع عامہ کے وہ کام کر کے دیے. مطلب یہ میں ان پہلو کی طرف خاص توجہ دلا رہا ہوں. نہیں تو ماشاءاللہ اتنی ایکسٹینسو پرسنالٹی ہے کہ مختلف یعنی جو اسفیئرز آف لائف ہیں, یعنی جو گوشہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے مدنی پھول ہی مدنی پھول ہے اس میں. مطلب یہ ہے نا کہ ماشاءاللہ ان کی زندگی کا خوف خدا, ان کا تلاوت قرآن, قبر و حشر کے متعلق ان کی جو سوچ ہوتی تھی, اور قیامت اور حشر کے متعلق جو ان کی رقت قلبی اور اس طرح کی جو کیفیات تھیں, یہ ان کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. لیکن جو ایک اور جو پہلو جو تھا, جو مطلب کہ ایک رولر کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک جس کو لیڈنگ کرنی ہے, صحیح ہے, جس نے لیڈنگ پوزیشن پہ, ایون وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, مدینہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو, ایون کہ وہ ایک سیٹ یا ایک آفس پہ بیٹھا ہوا ایک افسر ہی کیوں نہ ہو, ایک سپروائزر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس کا تعلق ایک نجی ادارے سے ہو, یا اس کا تعلق کوئی بڑے ادارے سے ہو, یا اس کا تعلق کوئی ریاستی معاملے سے ہو, آل اوور دا ورلڈ. ایک عاشق رسول کے لیے, ایک مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو زندگی کے جو میں نے چند پہلو بیان کیے ہیں, اس میں بہت نمایاں
مدنی پھول ہیں، اگر اس کو لیا جائے. میں وہی ڈھونڈ ہی رہا ہوں کہ مجھے رفاع عامہ والے کام میں نے پڑھے ہیں، لیکن وہ مجھے مل جائے نا تو میں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑی دیر بعد شیئر بیان کرتا چلوں گا. یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عصمتیں دے. ہم جو ہے وہ دیگر جو ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اس فلاح عامہ کے کام مل گیا مل گیا ماشاءاللہ 447 الحمدللہ، چونکہ اس کو مطالعے میں رہا ہے اور تو یوں ایک اندازہ ہے کہ اس کتاب میں یہ مواد موجود ہے، لیکن بعدوں کا ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا ہے. اور اس میں یعنی کہ اس طرح سے بھی اس کا ایک بزرگ کا فرمان مجھے بھی پورا یاد نہیں آ رہا جو میں نے پڑھا تھا، غالباً نظرت امام احمد بن حنبل یا امام شافعی وغیرہ میں سے کسی کا قول ہے کہ جو ان کی سیرت سے محبت رکھتا ہے اور جو ان کی سیرت کو پھیلانا چاہتا ہے، یہ بالکل شروع میں دیباچے وغیرہ میں ہی لکھا ہوا ہے. بہت پیاری بشارت ہے. تو یعنی یہ ایسا ہے کہ وہ فرمان پڑھ کر بندے کو جوش آ جائے گی، یہ کتاب لے پڑھے اور جو ہے نا وہ تقسیم کرنا شروع کرے. میں ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہتر ہے. مسافروں کی خیر خواہی یہ ایک پہلو کا ایک شعبہ. ٹھیک ہے. عوامی لنگر کھانا، ٹھیک ہے، ہمارا لنگر رضیہ ہے. مدینہ مدینہ. چراگاہوں کو کھول دیا. صحیح. ماتحت ممالک میں جو چراگاہیں تھیں ان میں نقی کے سوا تمام چراگاہوں کو عام کر دیا اور ان کے متعلق اپنے عامل کو لکھا جو زمینیں چراگاہ بنائی گئی ہیں تو جہاں جہاں برسات کا پانی گرے ان سے کسی کو نہ روکا جائے، اس لیے چراگاہوں کو عام کر دو اور ضرور عام کر دو. ٹھیک ہے. ضرورت مندوں کی تلاش. جی ہاں. کیا تلاش تھی کہ ان کی طرف سے ایک شخص باقاعدہ اعلان کیا کرتا کہاں ہے قرض دار، کہاں ہے نکاح کی خواہش رکھنے والے، کہاں ہے مساکین، کہاں ہے یتیم. اور جب یہ لوگ منادی کرنے والے سے رابطہ کرتے تو وہ ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا. مطلب وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے ان دنوں بڑا وہ یعنی اس کو وہ سمجھا جاتا ہے. مگر یہ ہو شریعت کے دائرے میں. ہاں الحمدللہ. دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے نا آپ نے، ہو شریعت کے دائرے میں. اس کے ساتھ ساتھ نابیناؤں، فالی زدوں، یتیموں کی خیر خواہی کا شعبہ، اندھوں اپاہجوں کی دیکھ بھال کے لیے غلام عطا فرماتے، اپاہجوں کے وظائف مقرر کیے، قحط زدگان کی مدد، اور یہ اس طرح کے ہیں. پھر بچوں کے وظیفے الگ، وظائف میں اضافے کی صورت الگ. میرے دل میں خواہش بھی یعنی یہ ابھر رہی ہے کہ وہ جو یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کا نعرہ لگانے والے پڑھیں یہ تاریخ پڑھیں. غریبوں کی امداد کے دیگر ذرائع. پھر آخر میں لکھا ہے ہر دل عزیز خلیفہ. ایون کہ ملاحوں کی خیر خواہی، مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکم، خرچے سفر عطا کرنا، عوام کی خوشحالی کے حوالے سے پورا ایک موضوع الگ ہے. فوت شدگان کے قرض کی بیت المال سے ادائی. اب یہ پورے رفاع عامہ کے جو ان کے کام جو میں نے ابھی تو ایک یوں سمجھے کہ کیا ہی بیان کیے. اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس سے جو ماحول کریٹ ہوتا ہے، جو خوشحالی آئی ہے، اس پر اب غور کیجئے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے. مگر راوی کہتے کہ میں نے دوسرے ہی سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیا کرتے تھے وہ خود صدقہ دینے کے قابل ہو گئے. یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں نے صدقہ وصول کر کے فقراء کو تلاشا کہ ان پر تقسیم کر دوں، لیکن مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا، کیونکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا. لہذا میں نے صدقے کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیے. مال میں برکت، رعایا کی خوشحالی پر مسرت، پھر نعمتوں کا شکر ادا کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب اب میں تو پوری کتاب ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، جس میں خوف خدا کے واقعات، قرآن کی تلاوت کے واقعات، قبر و حشر کے حوالے سے واقعات، اولاد کی تربیت کیسے، اولاد کی تعلیم کا نظام کیا بنایا، اولاد کی تربیت کا نظام کیا بنایا، اپنے فیملی ممبر سے کس طرح یہ ڈسکشن کیا کرتے تھے، پھر ساتھ ہی ساتھ امور خلافت کے حوالے سے یہ کس طرح انداز اختیار کرتے تھے. یاد رکھیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، کہیں بھی مطلب لوگوں کی خوشحالی جو ہے نا یہ بہت میٹر رکھتی ہے. لوگ خوشحال ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے کہ خوشحالی کا جو تصور ہے نا وہ اسلام کے بیان کردہ اصولوں میں ہے. خوشحالی کا تصور جو اسلام کا بیان کردہ منی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، جب تک وہ ایکٹیویٹ پراپر نہیں ہوگا
اور اسلام نے جو خوشحالی کا جو نظام دیا ہے وہ سود سے پاک ہے. یعنی آپ کے یہاں سے سود نکل جائے، آپ کے معاشرے سے رشوت و بدعنوانی جیسی چیز نکل جائے، اور آپ کے معاشرے میں قرآن اور شریعت کے حوالے سے لوگ عمل کرنے والے بن جائیں نا، اس میں بہت زیادہ ایک میٹر کرتا ہے پبلک کا اپنا کریکٹر. ایک مسلمانوں کے امیر تھے، ان سے ان کی رعایا نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے. تو جواب دیا کہ آپ وہ اس رعایا والے عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم اس رعایا والے عمل شروع کر دو، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے دل تمہاری طرف پھیر دے گا. کہ حکمرانوں کے دل تو اللہ کے دستے قدرت میں. ہماری اپنی جو کیفیت ہے، یعنی ہم بہت بڑا کرپشن کا سیکٹر وہ ہے جس میں کوئی انوالو نہیں ہے. آپ سگنل پر کھڑے ہیں، کس نے آپ کو کہا تھا توڑنے کا؟ کس نے کہا تھا آپ کو رشوت لینے کا؟ آپ چلتے ہوئے کچرا روڈ پر پھینک دیتے، کس نے آپ کو یہ کوئی سسٹم تھا کہ آپ کچرا روڈ پر پھینکو گے، یعنی آپ کچرا روڈ پر نہیں پھینکو گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سگنل پہ کھڑے رہو گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. تو جو بدعنوانی اور جو کرپٹ مینٹلٹی ہماری بن چکی ہے، جب تک ہم اس کو درست نہیں کریں گے، پھر اس سے بڑھ کر مطلب کہ جرم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر ہماری سوچ کی گندگی کیا ہوگی کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے. نتیجہ آپ کے سامنے اپنی بد کرداری کا کہ آج ہم نے باقاعدہ سلسلہ کیا اور مجھے کالس آئی ہیں دھرا دھر. بالکل شاک، بالکل آئی واز شاکڈ کہ مطلب کہ اتنے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے یار، اتنے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے. یعنی قوم بول ایسے رہی ہے کال کر کے کہ لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی تعداد روزہ نہیں رکھ رہی ہے. روزہ نہ رکھنے کا رجحان چلا آ رہا تھا، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا رجحان بڑھا، پھر بے باکی یہ بڑی ہے کہ اب کھا بھی رہے ہیں لوگ نارملی، اور مطلب کھل رہی ہیں دکانیں. پہلے یار لوگ ڈرتے تھے، ایک کچھ لوگوں سے بھی حیا کرتے تھے، مطلب ایک پبلکلی بھی ایک حیا ہوتی تھی. سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سو ہر چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں بھی نیک بننا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں مطلب کہ لیڈنگشپ ہوتی ہے، یا جو بھی مطلب اس طرح کے کہتے ہیں قہر و تسلط رکھتا ہے، یا جو بھی اتھارٹی رکھتا ہے، کچھ پاور رکھتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے شعبے کا ہو یا بڑے سے بڑے لیول کا ہو، اس کو چاہیے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے سیرت کا لازمی طور پر مطالعہ کریں. یقین مانیے یہ ایک کمپلیٹلی سلیبس ہے کہ ایک انسان کو کس طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا مفتی صاحب. جی آپ کی طرف کال بڑھا دو. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اختاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. گھر میں اگر کوئی مہمان آئے یہ رمضان مبارک میں، تو اگر کوئی پوچھ لے کہ ان سے کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، تو وہ کہہ بھی دیں کہ جی میرا روزہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو کیا ان کو باقی گھر میں جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، ان کا بھی اور باقی سب کا بھی گھر میں روزہ ہے، تو کیا اس طرح کسی سے پوچھنا کیسا؟ اور اگر پوچھ لیا تو ان کو اگر پوچھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو کیا ان کو، کیونکہ یہ مہمان ہے گرمی سے باہر سے آئے ہیں، تو کیا ان کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا؟ اس میں کیا ترکیب کی جائے گی؟ اس سوال کا جو ہے نا جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب پلیز. دیکھیے مہمان کی دو قسمیں ہیں. اوکے. ایک تو مہمان جو شرعی مسافت طے کر کر کہیں پر آئے. شرعی مسافت مراد ہے 92 یا اس سے زائد کلومیٹر کا سفر جو اختیار کرے گا تو وہ مسافر کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے، اور نمازیں بھی قصر پڑھے گا. تو ایسے شخص کو جو سفر میں ہو
یا پھر جہاں وہ پہنچا ہے اور اقامت کی نیت نہیں کی ہے، مسافر ہی ہے، یعنی جس دوران وہ نماز قصر پڑھ رہا ہے تو روزہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے. ٹھیک. تو جب اسے روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے اور ایسا مہمان آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کھانا وغیرہ کا پوچھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کسی چیز کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ اپنے لوازمات کے ساتھ دی جاتی ہے. تو ایسے مہمان سے تو پوچھا جائے گا کہ روزہ وغیرہ نہیں ہے تو کہ پھر جو بھی ترکیب بنتی ہے وہ کی جائے. البتہ جو ایسا مہمان نہ ہو تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بہتر ہے. ٹھیک، بہت خوب ہے مفتی صاحب. صاحب ایک اگر آپ کی اجازت جی ارشاد فرمائیں مفتی صاحب. مرغت وغیرہ کے معاملات ہیں، جس سے رشتہ داری کے معاملات ہیں. بعض مہمان ایسے ہوں گے داماد آ گئے اور نہیں رکھتے روزہ جناب وہ، اب اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، کھانے کا نہیں پوچھیں گے تو فساد بڑھے گا. تو ٹھیک ہے روزہ نہ رکھنا اس کا اپنا فیل تھا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ گھر آیا اور کوئی پانی مانگ لیا اور پانی اس کو نہ دینا واجب ہو، ایسا نہیں ہے. ایسے شخص کو سمجھانا وہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ بے روزہ رکھتے ہیں آپ، لیکن وہ گھر میں آ کر اگر پانی مانگتا ہے تو پانی کو دینا منع نہیں ہو. یعنی اس سے کی مطلب حوصلہ افزائی نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی بالفرض کے کوئی پانی وغیرہ کے پلا دے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہے نا مفتی صاحب؟ دیکھیے گھر میں آ کر کوئی مانگتا ہے تو اور اس کے مطلب کہ وہ ایسا رشتہ دار ہے جس کے تعلق سے صلہ رحمی کے معاملہ سے گناہ گار ہونا پسند نہیں آتا. ٹھیک. باپا کی زیارت کر رہے ہیں آپ. اچھا ساتھ آج ہم باپا آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے مدنی مذاکرے میں ایک موضوع ہے ہمارے پاس بالخصوص، وہ ہے باپا روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے. یعنی یوں سمجھیے کہ آج ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک بے باکی کا عنصر پیدا ہو گیا. پہلے آپ کو یاد ہوگا بابا لوگ کھاتے نہیں تھے یوں سر عام، کوئی ایسا ہوتا نہیں تھا کہ سر عام کھانے پینا کا نظام بنتا ہو. لیکن اب وہ سر عام کھاتے پیتے ہیں اور نارملی طور پر یہ وہ مسئلہ ہو گیا ہے اور لوگ تشویش میں ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ایک موضوع ہے ہمارا وہ لیں گے مدنی مذاکرے میں. ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، وہ چلی بھی تھی. صاحب مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو مطلب ایک قانون ہے کہ اتنے بجے مطلب کہ ہوٹلیں کھولنی ہے، اتنے بجے مطلب کہ آپ نے پکانا وغیرہ ہے سڑکوں پر، کہ مثال کے طور پر قانون ہے 4 بجے کا، اگر کوئی 12-1 بجے کھول لیتا ہے تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیے اول تو یہ ہے کہ یہ جو روزہ خوری ہے اس میں معاونت ہے. قانون بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے تو رمضان کا احترام کریں اور جو روزہ خور ہیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہ ہو. تو نہ صرف یہ قانونی معاملہ، ایک شرعی معاملہ بھی ہے. شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کھلے عام کھانے پینے کی چیزیں چلائی جائیں اور لوگ جو ہے وہ سر عام سڑکوں پر جو ہے وہ شریعت کے احکام کی پامالی کریں. تو قانون کی بیس بھی ہوتی ہے، مجسٹریٹ وغیرہ چھاپے مارتے ہیں، اس سے پکڑے بھی جاتے ہیں. تو شرن بھی جو ہے وہ اب ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، شرن ناجائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ہاں ماشاء اللہ. اچھا یہ کال چلاتے ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن ہے، میں شرف آباد زینب مارکیٹ میں رہتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی نماز میں ٹوپی گر جائے تو وہ اٹھائے ٹوپی کو تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ اوکے بیٹے لیتے ہیں ابھی آپ کا جواب. جی بہار شریعت میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے. مثال کے طور پر کسی نے ایک ہی ہاتھ سے ٹوپی اٹھا کر رکھ لی تو عمل کثیر تو نہیں ہوا. تو عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے تو ٹوپی کو اٹھا لینا مستحب ہے. اور بار بار اگر گرتی ہو تو پھر چھوڑ دے. اور اگر کسی کی ٹوپی گر گئی اور وہ اس وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ چنے حاضری کا ایک پہلو ہے ٹوپی نہ پہننے میں، تو اس نیت کے ساتھ بھی نہ اٹھانا بہتر ہے. تو یہ بھی بہار شریعت ہی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دو طرح کے احکام ہیں سمجھ لیں آپ کہ عمل کثیر
की कैफियत ना हो तो टोपी उठा लेना अफजल है। और अगर किसी की नीयत ये हो कि नंगे सर नमाज में हाजिर होना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी का पहलू है इसके अंदर। अब ये नीयत हर एक करेगा या नहीं करेगा ये अपनी जगह पर है, और ऐसा मुश्किल है कि हम लोग उस वक्त इस नीयत का इंतजार करें। आमतौर पर तो ये होता है कि टोपी गिर जाए तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार बाल बिगड़ रहे हैं, या तरह तरह की नीयतें हो सकती हैं इस हवाले से। तो अगर कोई वाकई ये नियत करता है कि मैं आजिज़ी की कैफियत में आ गया हूँ लिहाजा टोपी नहीं उठाता, तो उसके लिए भी ये अफजल है। माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अमील सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदनी मुज़ाकरे के लिए आने के लिए नियतों का जो हमारा सिलसिला होता है वो कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन हम आपको ये मनाज़िर भी दिखाते रहते हैं और आप इसके लिए पैगामात भी हम करते रहें ताकि जो इस्लाम में मदनी मुज़ाकरे के लिए देखने में सुस्ती करते नहीं देखते वो भी मदनी मुज़ाकरे की तरफ माइल हो सके। मुफ्ती साहब एक और कॉल आपकी तरफ बढ़ाते हैं। जी तासुरात है मोतकिफ़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि कहते हैं कि जो आदमी फौत हो जाता है तो उसकी रूह दोबारा घर में आती है, वो कब आती है, किस हालत में आती है कि वो किसी को पहचान सकती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल में आपने कई सवाल पूछ डाले। जी मुफ्ती साहब। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इस मौजू पर खास पूरा एक रिसाला लिखा है। अरे वाह भाई वाह। उस रिसाले का नाम है इतियानुल अरवाह लिदियारिहिम बादर रवाह, यानी मरने के बाद रूहों का घर पर आना। ओके। तो नवी जिल्द में रिसाला मौजूद है, उसमें आप रहमतुल्लाह तआला अलैह शेख अब्दुल्लाह बिन हफीज दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से नकल फरमाते हैं कि शब जुम्मा रूहें जो हैं वो घर पर आती हैं और मुंतजिर होती हैं कि उन्हें इसाले सवाब किया जाए। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और भी बहुत सारी रिवायात के जरिए इस बात को बयान फरमाया कि मुसलमान की जो रूहें हैं वो आज़ाद होती हैं, माशाअल्लाह, वो जहाँ चाहे जा सकती हैं। कुफ़ार की जो रूहें हैं वो मुक़य्यद होती हैं। ओके। तो यही वजह है कि हमारे अकाबिरीन का मामूल रहा है, हमारे घरों में ये मामूल रहा है कि जुमेरात के दिन जो है वो खास तौर पर इसाले सवाब के लिए फातिहा दी जाती है। ठीक। तो रूहें आती हैं, अपने घरों में आती हैं। घरों में आने का मतलब यही है कि पहचानती हैं कि किसके घर पर वो जा रही हैं। तो ये जवाब था इसका जो मैंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे की तरफ अब आपकी आमद है और आप अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी करते रहें। और आइए दूसरी तरफ हम आपको मुतक़िफ़ीन के तासुरात भी दिखाते हैं। मैं पहली दफ़ा बाबुल मदीना कराची में आया हूँ। मैं गुर्दे का मरीज़ था, मैं इधर आया हूँ तो मैं बीमार हो गया हूँ, तो मैंने टेस्ट करवाए हैं कल जाके रात। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला है कि आपकी पथरी ख़त्म होगी और आप ठीक हैं, आप चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे करम हुआ है। बस दुआ है बाबा जान की खिदमत में कि मेरी तमाम परेशानियाँ सारी मुश्किलात दूर हो जाएं। इमामा बदवाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। इधर रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा और मजीद इंशाअल्लाह बहुत सा सीखूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी सआदत की बात यह है कि अमीर अहले सुन्नत को अपनी आंखों से देख लिया, जो कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिला है और बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले लोग मिले और बाबा जाने के मुलाकात के लिए इंशाल्लाह आए हैं और इंशाल्लाह मुलाकात करके इंशाल्लाह जाएंगे यहाँ से 30 दिन के लिए।
यहाँ पे मदनी मुज़ाकरों से हमें बहुत सबक मिलता है। यहाँ का मदनी माहौल बहुत अच्छा लगा है और बहुत कुछ सीखा है बाबा के मदनी मुज़ाकरे में और बहुत कुछ मिला है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। बाबा शरीफ से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इमामा शरीफ बंधवाना है और यहाँ पे आके जो नमाज के मसाइल थे मेरे वो बहुत बेहतर हो गए हैं। मदनी कायदा भी उससे तलफ़ुज़ में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो गया। पहले भी हालांकि मैं तकाब बैठता रहा हूँ लाहौर में, लेकिन जो रूहानियत जो मज़ा यहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं मैं हासिल कर पाया। यहाँ अगर पता चला कि वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज कैसे अदा करनी है, दुआ नमाज अदा की सीखी, खाना खाने की दुआएं सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा सुनने से ऐसा ऐसा इल्म हासिल होता है जो हमें किताबों में नहीं मिलता। अल्लाह का बहुत फजल करम है कि हमें अल्लाह ताला ने एक वली कामिल की सोबत अता की और इसी करम नवाजी है कि हम यहाँ दुनिया के सब पूरे ख्यालात छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे इधर आना कबूल फरमाए। बहुत कुछ सीखा, बहुत मसाइल सीखे हमने। गुस्ल का तरीका हमको पता चल गया, तहारत का पता चल गया, कुरान मजीद किस तरह पढ़ा जाता है। लेकिन फैज़ान मदीना में आए हमको कुरान मजीद पढ़ने का पता चला, कुरान मजीद इस तरह पढ़ा जाता है। आइंदा के लिए नीयत की है कि हर साल मैं फैज़ान मदीना 30 दिन का एतिकाफ करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी नीयत है कि मैं 12 दिन के चांद रात को मदनी काफिले में सफ़र करूँगा और जब मेरी बारी आएगी हज़रत साहब से मुलाकात के लिए तो इंशाअल्लाह वहाँ इमाम की भी मेरी नीयत है। इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश है कि नेक्स्ट साल इंशाअल्लाह मैं 12 माह के मदनी काफिले में सफ़र करूँगा। मदनी मुज़ाकरे में बाबा जान से बहुत सा इल्म हासिल करने का मौका मिलता है। बहुत से ऐसे सवालात जो हमें किताबों में नहीं मिलते हैं, बाबा जान के मदनी मुज़ाकरे में हमें उन सवालात के जवाबात अता होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में पहली बार हाज़िरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरकैफ रूहानी सुकून मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है फैज़ान मदीना में। माशाल्लाह इधर आके बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह सीख के जाएंगे। मैंने नीयत किया है इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद 63 दिन का तरबीती कोर्स भी करूंगा और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल 30 दिन के इत्काफ जरूर करूंगा। मुज़ाकरों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़हन बना है कि महसूस यूँ होता है कि जो हमने ज़िंदगी गुजारी वो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल फजूल गुजरी है। कारआमद जिंदगी बनाने का रास्ता बताता है मदनी माहौल। सुन्नतों भरे अंदाज को अपनाने का जरिया बनता है मदनी माहौल। आप भी देर मत कीजिए, जल्दी आइए और इख्तियार कर लीजिए ये मदनी माहौल। आपने मुतक़िफ़ीन के तासुरात देखे, दोनों चीज़ें यहाँ हमें मिली, जिस्मानी तंदुरुस्ती और रूहानी, कहते हैं वो एक रूहानी बालिदगी, हाँ वो रूहानी सुरूर क्या कहेंगे उसको, वो भी जैसे कि एक नसीब हुआ। पापा भी हम ये गुर्दे का मरीज सही हो गया, पता चला आपको? जी हाँ, इत्तिकाफ में आया, गुर्दे का मरीज सही हो गया पापा। माशाअल्लाह। गुर्दे का मरीज किस टाइप का था? जी बताता हूँ, जरा शुरू से सुनाइए वीडियो। मैं पहली दफ़ा बाबुल मदीना कराची में आया हूँ। मैं गुर्दे का मरीज़ था, मैं इधर आया हूँ तो मैं बीमार हो गया हूँ, तो मैंने टेस्ट करवाया है कल जाके रात। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला है कि आपकी पथरी ख़त्म होगी और आप ठीक हैं, आप चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे करम हुआ है। बस दुआ है बाबा जान की खिदमत में कि मेरी तमाम परेशानियाँ, सारी मुश्किलात दूर हो जाएँ। इमामा बंधवाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। जी बाबा, ये गुर्दे की गालिबन पत्थरी, गुर्दे के मरज का इन्होंने तस्करा किया। अब क्या मरज था ये समझ, गुर्दे की पत्थरी, हाँ पत्थरी निकल गई। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला करम फरमाए, इनको मजीद तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऐसी जिस्मानी बहारें, जिस्मानी तौर पर सेहत मिलने की बहारों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह इस्लामी भाइयों को एक रूहानी सुकून नसीब हो रहा है। फिर साथ साथ जो बहुत बुनियादी बात ये मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म दीन सीखने का मौका मिल रहा है। वो उलूम दीनिया जिससे अब तक एक तादाद ना वाकिफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वाकफियत मिल रही है इस वक्त हमें दावत इस्लामी आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में। और इसके ज़रिए ज़रा हर कोई दुनिया भर में फैज़ान मदीना में मुत्तक़िफ़ नहीं है, लेकिन जितना कोशिश करके मुत्तक़िफ़ ले रहे हैं, उम्मीद है कि जो मुस्तकिल तौर पर मदनी मुज़ाकरे देखने वाले हैं वो भी उम्मीद करता हूँ कि इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप भी हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी कॉल्स हमें भेज सकते हैं
کہ آپ کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے یہ مدنی چینل دیکھنے سے، اور بالخصوص ماہ رمضان کی جو نشریات اور بالخصوص جو مدنی مذاکرے وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے جسم میں اور آپ کے دیگر معاملات میں کیا کیا فوائد آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جس طرح دیگر اسلام بھائیوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آپ بھی، ہم آپ تک کیمرہ نہیں بھیج سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تک، ہر ایک تک، لہٰذا آپ چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کال میں ریکارڈنگ کروا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں SMS بھی بھیج سکتے ہیں۔ باپا آج میرے پاس اسلامی بہنوں کے سوالات بھی کافی تعداد میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوقات میں برکت دے، موقع ملے گا تو انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے سوالات بھی ہم نے آج بیان کرنے ہیں۔ انہوں نے فون کیے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہمیں فون کرتی ہیں، ان کی آواز ہم آنر نہیں کرتے، مدنی چینل پر ان کی آواز کو ہم نشر نہیں کرتے، ہم ان کے سوالات پھر تحریری طور پر لکھ لیتے ہیں، اور لکھ کر پھر ہم ان کے سوالات کوشش کر کے مدنی مذاکرے میں بڑھاتے ہیں تاکہ جوابات مل جائیں۔ اگر اسلامی بہنیں بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو ان نمبروں پر اپنی کال کر سکتی ہیں، دارالافتاء دیگر بھی ہمارے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں کال کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی آواز ہم نشر نہیں کریں گے، آپ کی آواز ہم مدنی چینل پر نہیں سنائیں گے۔ عورت کی آواز ہونے کے حوالے سے ہم آپ کے سوال کو لکھ لیں گے، یا بعض اوقات اگر میسر ہوتا ہے تو مدنی منیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگ کے اندر ہم آپ کی آواز، آپ کا سوال آنر کر دیتے ہیں، یا کوئی اسلامی بھائی ریکارڈ کروا دیتے ہیں کہ اسلامی بہنوں نے یہ سوالات کیے ہیں، تو یہ ہمارے پاس یہ سہولت ہم کوشش کرتے ہیں کہ میسر ہو، تو آپ بھی اپنے سوالات مدنی مذاکرے میں کر سکتی ہیں۔ باپا اب آپ کے مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا آغاز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما